مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس لیے فتح عریضہ شریف میں بھی امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وقت جو ہے وہ بچوں کو دیا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنی ذہنی تھکاوٹ جو ہے نا وہ دور کر سکیں کھیل کود کر کے. اور کھیل کود میں بڑی ساری یعنی کہ کھیل کود بھی وہی جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، جس کی اسلام نے اجازت دی ہے. ایسے نہیں کہ جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ موٹا بندہ جو ہے وہ گیم کھیل رہا تھا موبائل پر، اسے کسی نے کہا کہ یار آپ موبائل پر گیم کھیلتے رہتے ہیں. اس نے کہا مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے گیم جو ہے آپ کے لیے اچھی ہے، صحت کے لیے آپ سمارٹ ہو جائیں گے. یا وہ موبائل والی گیم سے تھوڑا موٹا چھوٹا پتلا ہو جائے گا، موٹا اس سے تو پتلا نہیں نہ ہوتا. تو لہٰذا اس کے لیے گیم کا مطلب یہ ہے کہ دوڑے بھاگے اور اس طرح کی جتنے بھی کام ہیں وہ کرے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا موٹاپا جو ہے نا وہ دور ہو جائے گا. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا تھا ان کھیلوں کے حوالے سے؟ آقا علیہ السلام نے باقاعدہ اجازت عطا فرمائی صحابہ کرام علیہ رضوان کو، بچوں کو بھی. اور آقا علیہ السلام باقاعدہ خود نشانات لگوایا کرتے تھے، ان کی دوڑیں کروایا کرتے تھے آقا علیہ السلام. بعض اوقات بچوں کو آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ تمہیں انعام ملے گا جو بچہ وہاں سے بھاگ کے اور مجھے آ کے ہاتھ لگائے پہلے. جی یہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا تھا کہ یہ تفریح تباہ بھی ہو جاتی تھی اس میں، اور ساتھ ساتھ جنگ کی تیاری بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ ہر وقت جو ہے وہ دشمن کے خطرات جو ہے نا وہ منڈلاتے رہتے تھے، کبھی کہیں سے دشمن تو کبھی کہیں سے دشمن. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی کھیلوں کی اجازت عطا فرمائی ہے وہ ساری کی ساری اسی یعنی کہ نیت کے ساتھ ہیں. یہ تیر اندازی ہو گئی، گھوڑ سواری ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ خط بھیجا کرتے تھے تیراکی سیکھنے کے لیے. میں کہ اپنے بچوں کو سباحہ سکھاؤ، یعنی تیراکی جو ہے یہ سکھاؤ اپنے بچوں کو، کیونکہ آنے والے وقت میں پھر جناب انہوں نے دریاؤں کو سمندروں کو عبور کرنا تھا جہاد کے لیے. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہلے ہی فرمانے لگ گئے اپنے جناب گورنروں کو، آپ باقاعدہ خط بھیجا کرتے تھے کہ ان کو یہ سکھاؤ. جی آقا علیہ السلام فرماتے جو بندہ نیزہ بازی سیکھ لے پھر چھوڑ دے میں اس بندے نے ظلم کیا ہے. یہ تیر اندازی سیکھ لے، نیزہ بازی سیکھ لے، اس طرح کی جو کھیلیں ہیں یہ صرف اور صرف جہاد کے کام آتی تھی. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جو اجازت عطا فرمائی اپنے بیٹوں کو کھیلنے کی وہ بھی اسی نیت کے ساتھ تھی. جی کیونکہ ان کی جو علاقہ تھا وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے جیسے کل میں نے بیان کیا تھا نحن عصبہ کا لفظ انہوں نے کہا، ہم تو طاقتور گروہ ہیں، یعنی لڑنے کے ہم کام ہیں، جہاں بھی مسئلہ ہو جائے ہم آگے آگے جائیں. تو وہاں پہ جناب یوسف علیہ السلام جو یہ تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو ترجیح بھی ہمیں ہی ہونی چاہیے. تو اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت حقہ نے جو جائز کھیلے ہیں ان سے منع نہیں کیا، باقاعدہ حضور نے خود تحدید فرمائی. لیکن آج کل جو آ چکی ہیں جی جتنی بھی کھیلیں ہیں آج کل وہ ساری کافر کی ایجاد کرتے ہیں، اسی کی طرف ہی ہماری قوم کا ذہن ہے. آج ہماری اپنی جو کھیلیں تھیں جو اسلام نے جن کی اجازت دی تھی ان کا تو نام لینا ہی یہاں پہ منع ہے جناب، ہے یا نہیں؟ ان کا تو نام لینا ہی منع ہے. وہ جناب کہیں بھی کوئی بندہ تلوار پکڑ کے باہر آ جائے تو فوراً پکڑ کے اس کو اندر سنبھال لیں گے، آیا بھی تو کیسے آیا باہر، اس طرح. تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اجازت عطا فرمائی جو کھیلوں کی وہ بھی اسی نیت کے ساتھ تھی. جی چونکہ وہ بڑے جاتے تھے وہ بھی جا کر کے مشقیں کرتے تھے تو مشقیں ان کی جہاد کے کام آتی تھیں، اپنے دفاع کے کام آتی تھیں. تو اس لیے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اجازت عطا فرمائی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.